سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحنین العقوف الکریم. تم پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسلام پر ثابت قدمی کا انمول طریقہ. مذہب اسلام ہمیں دین اور دنیا دونوں کی رہنمائی فراہم کرتا ہے. دنیا پر تو ہم اپنی ضروریات کی بنیاد پر ثابت قدم رہ لیتے ہیں، چاہے کیسے بھی حالات ہو، لیکن دکان پر جانا نہیں چھوڑتے. چاہے کتنے بھی برے حالات ہو جائیں، لیکن دو پیسہ کمانے کے لیے ہم کمر بستہ ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن مسئلہ دین کا ہے. جب بات دین کی آتی ہے تو کیا ہم یہ قربانیاں دے پاتے ہیں؟ جب بات دین کی آتی ہے تو کیا ہم اپنے آپ کو کمر بستہ کر پاتے ہیں کہ دین کے فرامین پر عمل کر سکے، اس کے احکام پر عمل کر سکے؟ کہ بہت مشکل ہوتا ہے. نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اس وقت کہ جب بندہ صاحب استطاعت ہو، یہ اس وقت بندے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب اس کے لیے ایک ساری کنڈیشن اپلائی ہو جاتی ہے. اتنے پیسے آ گئے کہ اب اسے حج کرنا چاہیے. اب اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. اب وہ سوچتا ہے میں کوئی پراپرٹی لے لوں، کیا حج کرنے جاؤں؟ کوئی کاروبار میں لگا دوں، کیا حج کرنے جاؤں؟ یہ سارے مسائل اس کے درپیش ہوتے ہیں. زکوٰۃ کی جب بات آتی ہے، وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس پر جب فرض ہو جاتی ہے، تب بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل جائے کہ میں زکوٰۃ دینے والوں میں سے نہ رہوں. وہ صورتیں نکالتا رہتا ہے. یہی حال نماز کا ہے، یہی حال روزوں کا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے. تو وہ بہت سارے ایکسکیوز رہتے ہیں زندگی میں جو صرف اور صرف ہمارے مذہب کے لیے، دین کے لیے، دین پر ثابت قدمی کے لیے. دین پر ثابت قدمی کے لیے انمول طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے. اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے. یقیناً وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دنیا پر دین کو ترجیح دینے لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور وہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو. یہ واقعہ اس کے پس منظر میں، اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے، اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں کچھ انصار ہے اور کچھ مہاجرین ہیں. انصار وہ ہے جو مدینہ کے رہنے والے ہیں پراپر، اور مہاجرین وہ ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے. تو انصار صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب وہ آئے مہاجرین وہاں سے تو ان کو اپنی پراپرٹی میں سے حصہ دیا، ہر چیز میں سے حصہ دیا. ایون ایک صحابی رسول نے کہا کہ حضور میری تو 2 بیویاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک کو طلاق دے دوں اور میرے مہاجر بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کروا دوں. اتنی بڑی قربانی. تو پتہ یہ چلا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے کرتا پاجامہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سب سے اہم چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے. دیکھیے آپ آ گئے مسجد میں جلدی، آپ کو جگہ بھی مل گئی ہے، لیکن اب کوئی بوڑھا انسان آ رہا ہے یا آپ سے زیادہ سینئر انسان آ رہا ہے. اب آپ کا امتحان شروع ہوا. آپ کہیں گے یہ تو دین پر ثابت قدمی ہے کہ میں اپنی جگہ نہ چھوڑوں.
میں پہلی صف نہ چھوڑ ہوئی تسلیم پہ ثابت قدمی ہے، نہیں، اب دین یہ ہے کہ تم جگہ چھوڑو، بزرگ کو جگہ دو، یہ ہے ثابت قدمی۔ اگر تم کو سیٹ مل گئی ہے، کمر میں آپ کی بھی تکلیف ہے، لیکن اگر کوئی بزرگ آ جا رہے ہیں جو اس کے ضرورت مند ہے اور آپ تھوڑا نیچے بیٹھ سکتے ہیں، آپ اس کو ترجیح دیں، یہ ہے دین پر ثابت قدمی۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین پر ثابت قدمی کا طریقہ ہے۔ بہت مشکل ہے کہ آپ بس میں بیٹھے ہوں اور کوئی آپ کی والدہ کی ایج کی عورت کھڑی ہو اور آپ نے بڑی محنت کے بعد، یعنی آدھا گھنٹہ کھڑے رہنے کے بعد آپ کو سیٹ ملی ہے، اور آپ جب اس پر آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اسی وقت جو ایک عورت آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ بھی آپ کی طرح بہت دیر سے کھڑی ہے، اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کیا کریں گے۔ آپ کو کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، آپ صدقات نکالتے ہیں، لوگوں کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو ایک مرتبہ یہ کر کے دیکھیے، جب آپ کو تکلیف آئے دوسروں کو ترجیح دے دیں، دوسروں کو ترجیح دے دیں۔ ایک عابد کا واقعہ ہے، بہت ہی بڑے عابد و زاہد تھے بنی اسرائیل کے، ان کے اوپر الزام لگایا گیا، زنا پہ الزام لگایا گیا، آخرکار ان کو اپنے گاؤں سے نکال بھی دیا گیا۔ وہ بیچارے بالکل دیوانہ وار گھومتے رہے۔ ایک جگہ دیکھا تو کئی سارے فقیر بیٹھے ہوئے تھے، ان فقیروں کی ٹولی میں وہ چلے گئے، وہ فقیر بیٹھے ہوئے اس میں وہ بھی بیٹھ گئے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ فقیروں کے ساتھ مل گئے، سمجھ ہی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا، تقریباً 7 یا 8 فقیر تھے، اس کو پورا واقعہ یاد نہیں ہے۔ وہ 7 فقیر تھے، اس نے 7 روٹی لائی تھی اور اس نے ایک کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، نے ایک ہاتھ میں دے دی کہ سب کو بانٹ دو۔ تو اس نے جب بانٹنا شروع کیا تو یہی پہلے یا دوسرے نمبر پر تھے، ان کو بھی دے دیا۔ اب آخری میں جو حقیقی فقیر تھا، جس نے اپنی جگہ وہاں پہ بنا رکھی تھی، وہ بچ گیا۔ اب یہ لوگ حیران ہو گئے، یار سب کو تو ہم نے دیا ہے، ایک کیسے بچ گیا؟ وہ گن کر اس نے دیا تھا 7۔ تو انہوں نے فوراً اپنی روٹی لی اور اس کو دے دی۔ بولے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ روٹی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یقین مانیے یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری کر دیا، بری ذمہ کر دیا، کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اس الزام میں تھے ہی نہیں، بلا وجہ ان لوگوں نے الزام لگایا۔ اب ذرا سوچیے، بہت مشکل ہوتا ہے جب آپ تنہا ہو جائے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو اور کوئی الزام تراشی کرے، کیا کریں گے آپ اسے؟ تو اس وقت یہی ایک کام ہے کہ آپ اپنے دین پر ثابت قدم ہو جائیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس بندہ ہی ایسا ہے کہ جب اپنا کام نکل جاتا ہے تو وہ تنہا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو تنہا نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کو تنہا نہیں کرتا بلکہ وہ خود تنہا ہو جاتا۔ کتنا بیوقوف ہے کہ مشکل کے دنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آیا اور جب مشکلات ٹل گئی تو اب خود تنہا ہو گیا، اور تنہا جب ہوگا تو مشکل تو آئے گی۔ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مثال سے پاک ہے۔ بیٹا اگر باپ کے ساتھ ہو اور محلے میں کسی سے اگر اس نے جھگڑا کیا ہو، ابھی کسی کو مار کر آیا، لیکن اب وہیں سے گزرنا ہے، اسے پتا ہے کہ میرا بدلہ لیا جا سکتا ہے، فلاں گلی میں نے مستی کی تھی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ابا کے ساتھ نکلتا ہے اور ابا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر نکلتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرے والد ہے نا، کوئی بھی آگے آئے گا نہیں۔ تو جس کا دنیا میں ساتھ ہو جس باپ کا، تو دنیا والے آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے۔ جس بندے کو اللہ کی معیت مل جائے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اور کون کر سکتا ہے نقصان؟ مگر شرط یہ کہ پہلے ہم اللہ کی معیت میں تو آئے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تبھی ہم اللہ کی معیت اختیار کرتے ہیں، اور جب تکلیف چلی جاتی ہے تنہا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم پر دشمن وار کرتا ہے کہ تنہا دیکھتا ہے، وار کر دیتا ہے۔ جب دیکھے گا کہ اس کے رب کے ساتھ ہے ہمیشہ، کوئی وار نہیں کر سکتا۔ بہرحال صحابہ میں انصار کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ایمان کی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر مہاجرین کو ترجیح دی۔ یہ آئے ہیں وہاں سے، مکہ سے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ صرف کس لیے؟ یہ حضور نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس ہے اس میں ان کو حصے دار بنا دیتا، تمہارے سگے بھائی کی طرح ہے یہ، اور انہوں نے ہر چیز میں حصے دار بنا دیا۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار صحابہ نے عرض کی بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ہمارے پاس کھجوروں کے درخت ہے، ہماری پراپرٹی تو یہی ہے کھجوروں کے درخت، یہ کھجور کا جو درخت ہے ہم چاہتے ہیں کہ آدھا انصار کو دے دیں اور آدھا ہم رکھ لیں۔ سارے انصاری صحابی ہیں اور سارے مہاجرین ہیں، سب نے ایک ایک دوسرے کو اپنا دوست بنا لیا، بھائی بنا لیا۔ تب وہ کہہ رہے کہ اس کھجور کے درخت میں بھی ہم دو حصہ کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ حضور نے منع فرما دیا، اتنا بھی مت کرو کہ ہر چیز میں تم حصہ کرو۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے سن رکھا تھا اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ ہی ان کی شان میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، مہاجرین کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس میں محنت ہم لوگ کریں گے اور اس کے باقی سارے کام تم کرو، ہو گیا ہم دونوں کا، اب جو پھل نکلے گا ہم بانٹ لیں گے آپس میں۔ جو بھی کام ہوتے ہیں درخت کو بڑھانے کے لیے، پانی دینا، کھاد ڈالنا، یہ تم کر لو، اس کی چھٹائی کٹائی میں کر لوں گا، اس طرح سے یہ درخت خان دونوں کا ہو جائے گا۔ ذرا آپ دیکھیے کتنا مشکل ہے، جبکہ وہ ان کے سگا خون بھی نہیں تھا، سگا خون نہیں ہے، وہ دوسری جگہ سے فلائنگ کر کے یہاں ہے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا سوچیے، ٹوپی اتر نہیں گئی ہے، ٹوپی کا نشان ماتھے پہ آ گیا، لیکن 40 سال کے ہو گئے ہیں، اپنے بھائی سے کیس لڑ رہے ہیں کورٹ میں اس بات پر کہ یہ پراپرٹی میری ہے۔ بھائی کہتا ہے میری، سگا بھائی ہے لیکن ایک دوسرے کے لڑ رہے، کسی کو اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے کہ ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کی لڑائی میں وکیل کا بنگلہ بن جائے گا، لیکن نہیں لڑیں گے۔ کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دے کر ہٹ جائے، اور اگر وہ دے کر ہٹتا تو وہ انصاری ہوتا، اگر وہ دے کر ہٹتا تو وہ انصاری ہوتا۔ آپ کہیں گے یہ تو ہمارا حق ہے، ٹھیک ہے حق ہے، اسلام نے کہا بھی آپ اپنے حق کے لیے لڑیے، لڑیے آپ اپنے حق کے لیے، دیکھیے آپ کو کیا ملے گا۔ دونوں طرح سے آپ حق کے لیے لڑیے تاکہ اس کو پتہ بھی تو چلے، ورنہ تو سب کے حق مارتا پھرے گا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن پھر اس کے لیے شرط ہے اتنا ہی لینا جتنا تمہارا ہے، یہ نہیں کہ پھر غصے میں آؤ تو پھر کچھ نہ چھوڑو، اس کی اولاد پہ بھی حملہ کرو، اس کے جان پہچان والوں پہ بھی حملہ کرو، ذات پر حملہ کرو۔ تو یہ چیزیں صحابہ نے ہمیں سکھائی کہ ہم تو غیروں کو اتنا دے دیا ہم لوگوں نے صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہے، ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ ارے کم سے کم یہ سوچ کر دے دو، چلو اپنا ہی تو ہے، کوئی اگر لے بھی جا رہا ہے اپنا ہی دے جا رہا ہے۔ تو یہ ان کا معاملہ تھا کہ اپنی جان پر دوسروں کو ترجیح دیتے، اور یہی ان کی ثابت کرنے کا راز تھا، کبھی ان کو کوئی ڈھلمل نہیں کر پایا۔ آج جا کے دیکھیے گھروں میں جا کر دیکھیے، بڑے بڑے گھروں کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں دینداری سڑ سڑ کر بولتی تھی، آج وہاں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین میں کوئی کمی نہیں ہے، مسجد تو بھری ہوئی ہے، قرآن بھی پڑھے جا رہے ہیں، زکوٰۃ صدقات سب نکالے جا رہے ہیں، لیکن جو مسائل معاملات کے ہیں وہ بہت کم ہے۔ معاملات میں سب سے پیچھے ہم لوگ ہیں، کسی کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے بھائی کو کہاں سے برداشت کریں گے؟ اور یہ کہاں سے ملے گی تربیت؟ گھر سے ماں باپ دلائیں گے۔ جب آپ کا بیٹا گھر آئے روتے ہوئے کہ فلاں نے مجھے مار دیا، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو بیٹا معاف کر دو، کیا جاؤ گے جھگڑنے کے لیے؟ معاف کر دو۔ وہ کچھ دیر کے لیے غصے میں تو رہے گا، لیکن ایک ایج کے بعد اسے سمجھ میں آئے گا میرے ماں باپ نے صحیح کیا۔ آج جا کر دیکھو ان گھروں میں جو اپنے بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں لڑنے کا کہ بیٹا مرتے دم تک کے چھوڑنا نہیں، آج جا کے دیکھو ان کا گھر ویران ہے۔ وہی اولاد جس کو ان لوگوں نے لڑوایا تھا آج وہ ان کے خلاف ہے۔ دیکھیے آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، یہ حال ہے۔ جس کو برائی کی طرف آپ بلائیں گے تو وہ پھر آپ کے ساتھ ہی برائی کرے گا۔ قاتل کو اگر آپ سہارا دیں گے تو تیار رہیے کہ آپ کا بھی ایک دن قتل ہونا ہے۔ برائی کا ساتھ دینے والے کے ساتھ کبھی اچھائی ہو نہیں سکتی۔ حدیث مبارکہ ہے، بہت ہی شاندار حدیث مبارکہ، آج ہماری اس گفتگو کا مین محور یہی حدیث کریمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کے لوگوں کے، جو بحرین اس وقت تھا، ابھی تو اس وقت جو بحرین تھا اس میں آدھا سعودی عربیہ آتا تھی، بہت بڑا بحرین تھا۔ تو بحرین کو جنگ کر کے نہیں جیتا، بلکہ صلح کے ساتھ۔ صلح یہ ہوئی کہ جزیہ دے دینا، یہی ہوتا تھا، یا تو جنگ کرو یا جزیہ دو، ٹیکس دو۔
تو ان لوگوں نے مان لیا، صلح کر لی، صلح مسالیت ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنا بڑا کیا نام بحرین ہے، اب اس کے اوپر ٹیکس وصولی کرنے کون جائے گا؟ نہیں، آج کا آدھا سعودی وہیں پر ہے. مشرقی سعودی جو ہے وہ پورا جو ہے اس وقت بحرین میں تھا. ابھی خود بحرین ایک کنٹری ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کل کی بنسبت آج چھوٹا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا. تو اس کی وصولی کے لیے جانا کتنے لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہوگا بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کی وصولی پہ اور اس بحرین کا علاقہ بانٹ دیا جائے، اور بانٹنے کے بعد ہر علاقے کے لیے ایک آدمی کو رکھ دیا جائے جو وصولی کرنے جائے، ٹیکس وصول کرنے. اس میں سلیکٹ کیا آپ نے انصار صحابہ کو، انصاری صحابہ ہو گیا. آپ لوگوں کو میں بحرین دیتا ہوں، ملکیت نہیں، یعنی ان کا مالک نہیں بنا رہے، جزیہ وصول کرنا آپ کا کام ہے، وہاں کی چیزوں کا خیال رکھنا آپ کا کام ہے، جو پیسہ ملے وہیں سے روڈ بناؤ، راستے بناؤ، یہ ساری چیزیں. جب ان کو یہ پیشکش کی گئی تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قبول کر لیتے بالکل شان سے. آپ نے کہا کہ نہیں. اور یہ نہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور کی بات کا انکار کر رہے ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار نہیں تھا، محبت کا انداز ہوتا ہے نا. کبھی کبھی باپ جب اسے آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں، ماں کو جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں، اور جب رات کا وقت ہو تو آپ کہو کہ والدہ ٹینشن مت لینا، میں رات میں یہیں سوؤں گا. تو والدہ کہے کہ تم گھر جاؤ، تو تم کیا کہو گے؟ نہیں جاؤں گی. تو یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ تو محبت ہے کہ میں نہیں جاؤں گا تم کو چھوڑ کے. تو یہی انہوں نے کہا کہ حضور ہم نہیں لیں گے. بولے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ حصہ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیا گیا، ان کو بھی وصولی میں لگایا جائے. ہے کوئی ایک دوست بتائیے اپنا، کوئی ایسا ہے آپ کا جو آپ کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ چائے پینے بیٹھے ہو تو بولے جب تک آئے گا نہیں چائے نہیں پیوں گے؟ ہم اپنے آپ کو اتنا غالب کر لیا ہم لوگوں نے اپنے اوپر، نفس کو، کہ ہم کسی کے لیے رکنے والے ہیں ہی نہیں، کسی کے لیے رکنے والے نہیں. اور دوست لاکھوں کی تعداد میں ہے، لیکن ایک دوست ایسا نہیں جس کو دوست کہا جا سکے. نہ ہم خود ہیں، دوسروں کو کیا کہیں، ہم خود ویسے نہیں. اور یہ سبق دیا ہے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کتنا ورد کر دیں، کافی یہ سب سے اہم ہے کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں. جب آپ کے معاملات اچھے ہوں گے، آپ اپنے ایریے کے پیر صاحب ہیں. آپ کے اگر معاملات اچھے، آپ اپنے ایریے کے پیر صاحب کر کے دیکھیے. آپ کوئی آدمی کسی سے مشورہ لے کے نہیں لے آپ کے پاس آئے گا، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، کوئی بھی ہو. اگر آپ کے اندر یہ خوبی ہے تو دیکھیے آپ بھیڑ لگنا ہی لگنا، کوئی چارہ نہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، جیسے کہ آپ کو دیکھتا ہے اور ہاں ہوں کرتا ہے، دوسرے دن آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن وہی ایک ڈاکٹر ہے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہے، محبتوں سے بات کر رہا ہے، چائے منگا رہا ہے تو دونوں کے لیے منگا رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کا فیملی ڈاکٹر بن جائے گا. تو اس کو بھی بورڈ لگانا پڑتا ہے کہ فیملی فزیشین بھی ہوں گے. یہ چیزیں ہی معاملات نہیں مل رہے ہیں ہمارے دین میں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، بحرین کے جو حصے ہیں ان میں مہاجرین کا بھی حصہ دیا جائے. کس کا؟ مہاجرین کا بھی حصہ دیا جائے. بہرحال یہ جب بات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی یہ محبت دیکھ کر کہا، یہ تمہاری محبت ہے کہ تم کو ہم دے رہے ہیں اور تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو، کہہ رہے ہو ان کو بھی دو. حضور نے فرمایا فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً. اے میرے صحابہ، انصار صحابہ، یاد رکھو میرے بعد تم ملوکیت دیکھو گے، بادشاہت دیکھو گے. اور بادشاہت کیسی ہوگی؟ بادشاہت یہ ہوگی کہ سب میرا، تم کو اتنا ہی دوں گا جتنے میں تم جی سکو. میرے بعد آئے گی بادشاہت جن کا تم پر غلبہ ہوگا، اور وہ اپنے آپ پر تم کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے. وہ ہر چیز میں خود کو تم پر ترجیح دیں گے، ہر چیز میں خود کو تم پر ترجیح دیں گے. میرے بعد ایسا ہوگا. تمہیں کرنا کیا ہے؟ جب تمہاری ناانصافی ہے نا کہ میں اس کا حقدار ہوں اور وہ آدمی اپنے آپ کو لگا رہا ہے اس پر، تو اس کو کرنا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ فارمولا یاد رکھیں، یہ وظیفہ ہے، یہ سلوگن ہے. جب بھی ایسا معاملہ ہو تو کرنا کیا؟ حضور نے فرمایا فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ. حضور نے فرمایا صبر کرنا، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کرو. یعنی اس وقت تک صبر کرنا
جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کرو. وعدہ دیکھیے کتنا شاندار ہے. حوض پہ ملیں گے. یہاں کچھ نہیں ملا، حوض پہ ملوں گا تو حضور سے عرض کروں گا یا رسول اللہ یہ ساتھ میرے ساتھ ہوا. کتنا لمبا وعدہ ہے. ہم سوچ پائے حوض کوثر کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا کیا کرنا؟ صبر کرنا اور کہنا کہ میں حوض پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اس وقت تک میں صبر کر رہا ہوں. اصبر حتی نلقاک وتلقانی عند الحوض. صبر کرنا یہاں تک کہ حوض پر تم مجھ سے ملنا، یعنی حوض پر ملنے تک یہاں پر دنیا میں صبر کرنا. اب اس دنیا میں آنے والی بہت ساری تکلیفیں ہیں. ہم کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جو سالہ سال سے ہمارے جسم میں سے جڑا ہوا ہے، بلکہ جڑا نہیں جڑا ہوا ہے. اس سے ہم پریشان ہیں لیکن وہ جا نہیں رہا. دنیا کے معاملات سے ہم تنگ آ گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں. ایسی صورت میں آپ کو صرف یہی کرنا ہے اپنی تسلی کے لیے، اصبر حتی تلقانی عند الحوض. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض پر ملنے تک صبر کرنا ہے اور کوئی کرنا نہیں. اگر دنیا کی لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، پردے کو پھینک رہی ہیں ایک طرف اور اپنی نسوانیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں، رشتوں کے لیے بے پردگی کر رہی ہیں، تو میں اپنی بہن کو یہی دعوت دوں گا کہ اسے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بس اپنی مٹھی کو باندھو اور ایک ہی جملہ دہراؤ، مجھے حوض پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اس وقت تک مجھے صبر کرنا. اپنے ارد گرد لوگوں کو رشوت لیتا دیتا دیکھو، دھوکہ دھڑی کرتا ہوا دیکھو، تو اپنے آپ کو تسلی دینا ان کو کرنے دو، مجھ کو حوض تک رکنا ہے. حوض پہ مل جاؤں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کروں گا تو کر سکتا ہوں. کہاں کر سکتا ہو جا؟ حوض پر ملنا ہے. جب دنیا کی لذتیں تمہیں اپنی طرف کھینچے، دنیا تمہارے دین کو لبھائے، اپنی طرف کھینچے، اس وقت تم کہہ دینا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. جیسے میرے باپ کے لیے نہیں رہی، میرے باپ دادا کے لیے نہیں رہی، میرے پردادا کے لیے نہیں رہی، اسی طرح یہ میرے لیے بھی نہیں رہے گی. یہ ایک گزرگاہ ہے، یہ فٹ پاتھ ہے، بس گزر جانا ہے. اور پھر ایک ہی سلوگن گانا ہے، وہ کیا ہے کہ مجھے حوض پر حضور سے ملنا ہے، بس وہاں ملنے سے پہلے تک میں یہ کام نہیں کروں. یہ اپنے آپ کو تسلی دینا ہے. یہ سب سے بڑا سلوگن اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دیا کہ کوئی کی برائی اگر تمہارا دروازہ کھٹکھٹائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے، ایک ہی بات کہو، حوض سے پہلے یہ نہیں کروں گا، پہلے حوض پر ملاقات ہو جائے میرے نبی سے، اس کے بعد سوچوں گا. تو اس طرح سے ہم ان سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے مذہب پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں. مذہب پر عمل کرنا الگ بات ہے، ثابت کرنی الگ بات ہے. جب کبھی دل کرے کہ آج کی نماز چھوڑ دیتا ہوں، تو بس یہی کہو یہ پڑھنا پڑے گا جب تک کہ حوض پہ ملاقات نہ ہو جائے. ملاقات کے بعد سوچوں گا، لیکن ملاقات سے پہلے یہ کام نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو کر کے ہی رہوں گا. اس طرح سے ہم اپنے مذہب پر، اپنے دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں. بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں مذہب اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر ثابت قدمی کا حوصلہ عطا فرما. مولا کریم جو ہمارا درس بیان ہوا اس میں جو خامیاں رہ گئیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما اور اس کا اجر جزیل ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما. جو لوگ اس درس میں حاضر ہوئے، مولا کریم ان کی دینی اور دنیاوی تمام معاملات کو آسان فرما، تمام دینی اور دنیاوی خواہشوں کو، آرزوؤں کو پورا فرما. مولا کریم ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے والدین کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرما. مولا کریم ہم سے تمام شریروں کو دور فرما دے، حاسدوں کو دور فرما دے. مولا کریم دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. بالخصوص جہاں کہیں بھی مسلمانان عالم پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بالخصوص غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. مولا کریم ہمیں تیری طاقت پر بھروسہ ہے، یقین ہے، جس طرح تو نے شام کے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے اور پلک جھپکتے وہاں کا تختہ پلٹ دیا. مولا کریم ہمیں یقین ہے ایک دن وہ آئے گا کہ ہم بیت المقدس کا عذاب دیکھیں گے. مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ان بچوں پر رحم فرما. مولا کریم ان کی ماؤں پر رحم فرما اور ان جیسے ایمان کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما.